بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شروع اس رب ذوالجلال کے نام سے جس کے قبضے میں کل کائنات ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو JUS رائٹس کی طرف سے خلوص برا سلام۔ ظالم بادشاہ نے حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام پہ غلط نظر ڈالی۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، اور ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اور اگر وہ اس کا خامند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی۔ انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دینا کہ تم میری بہن ہو۔ پھر سارہ علیہ السلام سے بولے، اے سارہ، روئے زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی مومن نہیں، یہ کافر لوگوں کی سرزمین ہے، یہاں کوئی مومن نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 3 مواقع ایسے آئے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی حمایت اور مدافعت کے لیے توریہ کیا۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کچھ ہو اور لیکن کوئی شخص کسی خاص مصلحت کی وجہ سے اسے 2 معنی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ اس سے سننے والا اس واقعہ کو سمجھ نہ سکے، بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ چیز کی طرف منتقل ہو جائے۔ شریعت بعض مخصوص حالات میں اس کی اجازت دیتی ہے۔ وہ 3 مواقع جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا، اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ ایک یہ کہ آپ نے میلے پر نہ جانے کی غرض سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرے موقع پہ فرمایا تھا کہ یہ کام اس بڑے سردار بت کا ہے۔ تیسرا، سارہ علیہ السلام کو دینی بہن قرار دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ ایک بدکار شخص ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لے آئی اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے گا۔ چنانچہ جب اس کافر بادشاہ نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ چھل ہو گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ لگا چیخو پکار کرنے، اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے۔ اس کی چیخ و پکار سن کر اس کے محافظ بھاگتے ہوئے آئے، اس کے ہاتھ کو چھڑانا چاہا لیکن چھڑا نہ سکے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ ظالم پھر بھی نہ ڈرا۔ ایک بار پھر اس نے ہاتھ آپ کی طرف بڑھایا، اس کا ہاتھ پھر سے شل ہو گیا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پھر وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا، وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ تیسری بار پھر اس نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس بار بھی اس کا ہاتھ چھل ہو گیا۔ اب کی بار وہ سیدہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اب کی بار اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی بھی تیرے آڑے نہیں ہوں گا۔ چنانچہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور ان سے بولا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ سرکش جن کو لائے۔ پھر اس نے انہیں رہا کر دیا، عزت و اکرام سے رخصت کیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام واپس لوٹی تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا، سارہ، اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور پھر سارہ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا، جسے سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر بولے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ چنانچہ پھر ایک بار یہ فلسطین واپس آ گئے، وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب آپ مستقل طور پر فلسطین میں رہائش پذیر ہوئے تو لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، ان کے والد کا نام باران تھا۔ یہ بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے ہیں، انہی کے ہاں پرورش پائی، اس لیے دین حق کو فوراً قبول کر لیا۔ جب سیدنا علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو یہ آپ کے ساتھ تھے، وہاں سے حیران گئے تب بھی آپ کے ساتھ تھے، پھر مصر کی طرف ہجرت کی تو بھی لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ آخر کار جب نے مصر کو خیر آباد کہا اور فلسطین آ گئے
تب بھی حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سدوم کی طرف چلے جائیں، اس لیے کہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی میں جا چکے ہیں۔ انہیں کفر و شرک سے نکالنے کے لیے وہاں جائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام تو اس طرف نکل گئے اور ادھر فلسطین میں صرف 3 ہی مسلمان رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام وہیں رہائش پذیر ہیں اور لوگوں کو مسلسل اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ یہاں یہ بے شمار مال و دولت کے مالک بھی بن گئے۔ جب ان کی عمر 85 یا 86 سال ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں بانجھ ہوں، میرے خاوند بوڑھے ہیں لیکن اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی ہاجرہ ہدیہ اور تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں۔ چنانچہ ہاجرہ علیہ السلام کو ہدیہ اور تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو مل گئی۔ انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اللہ رب العزت نے جلد ہی ان کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ ہاجرہ علیہ السلام کے ماں بننے پر اور ان کی اولاد کو دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام کو فطری طور پر غیرت کا احساس ہوا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، خود ہی انہیں ہاجرہ کو تحفے میں دیا تاکہ اولاد حاصل ہو، اور جب وہ ماں بن گئی تو اب غیرت محسوس کر رہی ہیں۔ اپنی اس کیفیت سے مجبور اور پیارے سیدہ سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے اس کے ساتھ ایک جگہ پر نہ رکھیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہاجرہ علیہ السلام ایک نطاق پہنا کرتی تھیں، یعنی وہ جسم کے درمیان ایک لمبا کپڑا لٹکا دیتی تھیں تاکہ وہ کپڑا گھسیٹ گھسیٹ کر قدموں کے نشانات مٹا دیں اور سارہ کو نظر نہ آئیں، کیونکہ سارہ علیہ السلام غیرت کی حد کو پہنچ چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام میں غیرت کے آثار دیکھے تو ہاجرہ علیہ السلام کو نگاہوں سے دور کر دیا۔ ادھر اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا کہ اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے لیں اور مکے کی طرف رخ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ جگہ اس وقت بالکل ویران اور بیابان تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ پانی، نہ کہ بتا کے آسان تھے، غرض کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، بس پہاڑوں کے درمیان ایک میدان تھا۔ یہی وہ مقدس اور تاریخی وادی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کو چھوڑ کر واپس پلٹے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی۔ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ ان کے خاوند انہیں ایک بیابان جگہ میں تنہا چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ اس پر بچے کی ذمہ داری الگ تھی۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، لیکن انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ بھی لیکن ان کے قریب پہنچی۔ اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ تو پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی پریشانی بھی ظاہر نہ کی اور چلتے رہے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام بھی آپ کے پیچھے چلتی رہیں اور پوچھتی رہیں، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی جاندار نہیں، مکمل طور پر بے آباد علاقہ ہے۔ لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی توجہ نہ دی۔ آخر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ اب آپ نے جواب دیا ہاں۔ تب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام بولی، اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالی ہرگز ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ صفا مروہ کی سعی اور آب زمزم کا پھوٹنا، اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔